بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ حکومت اب ذرا تھوڑا سا مختلف موڈ میں نظر آ رہی ہے، اور جو پالیسی ان کی پچھلے 2.5 سال رہی، لگ یہ رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اب پالیسی تھوڑی سی مختلف ہوگی، بلکہ بالکل ہی مختلف لگ رہی ہے۔ وہ بات کریں گے کیونکہ کچھ انڈیکیشنز آئی ہیں، کچھ خبریں ہیں، کچھ اطلاعات ہیں، وہ ساری کی ساری شیئر کریں گے۔ اور شہباز شریف صاحب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور ان کی اہم ملاقات ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ اس میں کیا معاملات ہونے ہیں یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو پہلے ذرا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا موڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک خبر، اور وہ خبر ہے مقبوضہ کشمیر سے آئی، اور بھارتی جیل میں قید تھے انتہائی سینئر معمر کشمیری رہنما 80 سالہ اشرف صحرائی صاحب۔ وہ کیا کہنا چاہیے، قابض بھارتی فورسز کی قید میں، جیل میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور رمضان المبارک میں وہ علیل تھے، اور علالت کے باوجود بیمار تھے، علالت کے باوجود ان کو علاج معالجے کی وہ سہولت نہیں دی گئی جو کہ دینی چاہیے۔ بنیادی انسانی حقوق کی جتنی بھی کہا جائے خلاف ورزی وہ ہوئی ہے۔ اشرف صحرائی سینئر رہنما اور سید علی گیلانی صاحب کے دست راست تھے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے بیٹے کو کچھ مہینے پہلے جنید صحرائی ان کے بیٹے تھے، ان کو بھی بھارتی فورسز نے شہید کر دیا تھا، اور ڈیڈ باڈی بھی نہیں دی تھی، ان کا جسد خاکی نہیں دیا، اور اشرف صحرائی نے یہ اپیل کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ ان کے بیٹے کا جسد خاکی دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کشمیر کے باقی بیٹے شہید ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے میں ان کی اپیل نہیں تو ان کے بھی اپیل نہیں، اور میں کوئی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اور میں اپنے بیٹے سے ملاقات کروں گا اب جنت میں۔ تو اس طریقے سے وہ بھارتی ظلم و بربریت کے شکار ہوئے، اور جیل میں ہی انتقال ہوا ان کا، اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور بلند درجات ہوں گے ان کے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے بے شمار رہنما، آسیہ اندرابی بھی اس میں شامل ہیں، یاسین ملک ہیں، دیگر رہنما ہیں، علی گیلانی ہیں، سب کے سب بے شمار کشمیری رہنما جو ہیں اس وقت پابند سلاسل ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کم و بیش یہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جو کہ اشرف صحرائی کے ساتھ کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اب۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھارت پر ہی کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان سے جو بھی مذاکرات کرنے ہیں بڑے قدم کو پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا موڈ بالکل مختلف نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی، مار کٹائی، جھگڑے، دنگا فساد بہت کچھ ہو گیا، اور اب جو اگلے 2 سال رہ گئے ہیں، اگر 2 سال میں بھی ان کا یہی حال رہا تو پھر جو انتخابی نتائج آ رہے ہیں ضمنی الیکشن میں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا دوبارہ اقتدار میں آنا محال ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں پالیسی میں۔ حفیظ شیخ کو ہٹایا گیا تھا، حفیظ شیخ کی جگہ شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے، اور وزیر خزانہ شوکت ترین نے جو پہلی پریس کانفرنس کی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اب اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کے موڈ میں ہیں، اور اب وہی بات ہو رہی ہے کہ معیشت کو سیدھا کرنا ہے، سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنا ہے، اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنی ہے، پارلیمان کو چلانا ہے، پارلیمان میں بزنس زیادہ سے زیادہ نمٹانا ہے، لیجسلیشن ہونی ہے، الیکٹورل ریفارمز ہونے ہیں، اور مساق معیشت بھی ہونا ہے۔ تو پہلی پریس کانفرنس ہوئی شوکت ترین صاحب کی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ شوکت ترین صاحب
وہی باتیں بلکہ اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن بھی کہتی رہی اور عوام بھی یہ کہتے رہے کہ جناب IMF کے ساتھ کے چنگل میں ہم پھنس گئے ہیں، حفیظ شیخ اور ان کی ٹیم پاکستان کو مشکلات کا شکار کر رہی ہے، اور IMF کے ساتھ کڑی شرائط کے ساتھ جو قرضے لیے گئے ہیں اور جو IMF کے ساتھ قرض لینے کا پروگرام ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور اس کی بہت بھاری سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے نتیجے میں مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی، اور بزنس کمیونٹی، صنعت کار سب کے سب متاثر ہوئے، اور ہر اس کا اندازہ، اس کے اثرات جو ہیں وہ ضمنی الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ حکمراں جماعت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹ نہیں پا رہی، خواہ وہ سندھ میں الیکشن ہوئے، پنجاب میں ہوئے، KPK میں ہوئے، سوائے ایک سیٹ کے تمام ضمنی الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے لوز کیے۔ اسی لیے اب انہوں نے اپنی پالیسی کو ریویو کیا ہے، نظر ثانی کی ہے۔ لہٰذا ایک بات تو انہوں نے، شوکت ترین نے FBR کو بھی لتاڑا، اور انہوں نے کہا کہ FBR کو ہم ہراسمنٹ کی اجازت نہیں دیں گے، یعنی خوف زدہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ٹیکس نئے ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے۔ IMF کی شرائط ہم نہیں مانیں گے، جتنی مان لی، مزید کوئی شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی IMF کی شرائط پر ہم نئے ٹیکس لگائیں گے، نہ ہی ٹیرف بڑھائیں گے۔ البتہ ہم اپنے محصولات کا ہدف حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، لیکن نئے ٹیکس لگا کر نہیں، بلکہ ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں گے، ان کو انسینٹیو دیں گے۔ اور یہ جو ہراسمنٹ والا معاملہ ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں آتا ہے، جو فائلر بنتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ رڈار میں آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہراسمنٹ اور خوف کی سچویشن ہے وہ ختم کر دیں گے ہم۔ ایک بات، دوسری بات انہوں نے کہی اپوزیشن کے ساتھ، اب یہ وزیر خزانہ بات کر رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب شوکت ترین صاحب کو ایک مفاہمت کے لیے میدان میں اتارا گیا ہے۔ شوکت ترین صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی میری ورکنگ ریلیشن شپ ہے، PMLN کے ساتھ بھی ہے، تو میں یہ کام کروں گا، اور جو سیاسی درجہ حرارت ہے، سیاسی کشیدگی ہے، اس کو نیچے لائیں گے، اور ہم مساق معیشت کریں گے، اور تاکہ ملک کی معیشت کے بارے میں منیمم ایجنڈا جو ہے اس پہ اتفاق کیا جائے، جو بھی حکومت آئے اس کو لے کے آگے بڑھے۔ تو یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں کی تھی، مساق معیشت کی تجویز دی تھی، چارٹرڈ آف اکانومی کی، لیکن اس وقت حکمراں جماعت، وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی کابینہ کے دیگر ارکان نے اس پہ بات آگے بڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور مریم صفدر صاحبہ نے بھی انکار کر دیا تھا کہ ایسا کوئی ہم میثاق نہیں کریں گے اس حکومت کے ساتھ۔ لہٰذا اب وہ واپس آ رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ویلکم کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ شوکت ترین صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم عمران خان کے بہاف پہ کی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی آشیرواد ان کو شامل ہے۔ یہ تو یقیناً، کیونکہ یہ پاسبل نہیں کہ وزیر خزانہ عمران خان کی کابینہ کے ہوں اور وہ اتنی کھل کے گفتگو کریں، اور بہت سارے جو گفتگو تھی ان کی وہ بالکل ایسی تھی جس پہ ماضی میں وزیر اعظم عمران خان بالکل ایگری نہیں تھے۔ مساق معیشت کے معاملے پہ بھی یہی تھی، سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ رہا تھا۔ پھر اگلی بات اکاؤنٹیبلٹی، نیب، شوکت ترین صاحب نے نیب میں بھی تبدیلی کی بات کر دی، اور انہوں نے نیب کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ یہ وہ نیریٹو ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، JUI اپوزیشن جماعتوں کا ہے کہ جب تک نیب ہے ملک کی معیشت بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، بیوروکریسی بھی کام نہیں کرے گی، کاروبار بھی آگے نہیں بڑھے گا، تجارت بھی نہیں بڑھے گی، اور کوئی بڑا پروجیکٹ بھی شروع نہیں ہو سکتا۔ شوکت ترین صاحب نے بھی ایگزیکٹ وہی باتیں کیں، اور انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے اس کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے، لوگ خوفزدہ ہیں، بیوروکریسی خوفزدہ ہے، اور کاروباری لوگ خوفزدہ ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ساری باتیں جو کہ اپوزیشن کرتی تھی وہ سب کی سب شوکت ترین صاحب نے
کل اپنی پریس کانفرنس میں کی۔ لہٰذا انہوں نے ایک نئے دور کا آغاز کرنے کا عندیہ دیا ہے، بجٹ کی تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے، IMF سے نئی ہدایات نہیں لیں گے، نئی باتیں نہیں مانیں گے ان کی، اور انہوں نے کہا کہ FBR کو بھی متنبہ کیا کہ اب وہ عوام کو ہراساں کرنا بند کرے، اور اگر اس طرح کیا گیا تو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا۔ شبر زیدی صاحب بھی انہی بنیادوں پہ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے، کیونکہ ان کو بھی کام کرنے نہیں دیا تھا اس وقت بیوروکریسی نے، اور انہوں نے بتایا کہ بہت ساری پرپوزلز ہم نے تیار کیں لیکن ان کو پذیرائی نہیں ملی، لہٰذا وہ سائڈ پہ چلے گئے اور اپنی تمام تجاویز وزیر اعظم عمران خان کے حوالے کر گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو نئی پالیسی ہے، بجٹ جو آ رہا ہے اس میں ہاؤسنگ کے شعبے کو اور خاص طور پہ مکانات کی تعمیر کے لیے، مکانات خریدنے کے لیے جو مارگیج کیا جاتا ہے، یعنی کہ بینک طویل دورانیے کے لیے کم شرح سود پہ قرضہ دیتے ہیں، اس کو بڑھایا جائے گا۔ یہ تھے شوکت ترین صاحب۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوکت ترین اب اترے ہیں مفاہمت کے لیے۔ تو ساتھ ہی اگلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے سربراہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی شہباز شریف صاحب جی وہ اتر چکے ہیں میدان میں، اور وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد۔ اسلام آباد میں ان کی ملاقات ہونی ہے شہباز شریف صاحب سے اپنی رہائی کے بعد کافی دیر۔ آج کل وہ میڈیا میں بالکل نہیں آ رہے، خاموش ہیں، پریس کانفرنس نہیں کر رہے اب تک، اور ملاقاتیں البتہ وہ اہم نوعیت کی کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب وہ آئے ہیں اسلام آباد، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہونی ہے۔ اس میں ہونا کیا ہے؟ اس میں ہونا یہ ہے جی کہ PDM میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کو واپس لایا جائے، اور PDM اپوزیشن جماعتوں کا تگڑا اتحاد بنایا جائے، اور تگڑا اتحاد بنانے کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پرپوزلز ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اور اپوزیشن جماعتیں مل کے آگے بڑھیں۔ وہ خواہ تحریک عدم اعتماد لانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اس کے لیے ان کو گو ہیڈ دیا جائے اور مل کے سارے لائیں تو بزار حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مرکز میں بھی تحریک عدم اعتماد کے لیے بات کی جائے۔ تو مریم صفدر صاحبہ نے یہ دونوں تجاویز ریجیکٹ کر دی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ عام انتخابات کروائے جائیں، اور اب جو اطلاعات ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں کہ اب مریم صفدر صاحبہ عام انتخابات بھی نہیں چاہتیں، ارلی الیکشن بالکل نہیں چاہتیں، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان رابطے موجود ہیں، بہت تگڑے رابطے موجود ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ بالکل خاموش رہیں، آپ نے ابھی تک کچھ نہیں بولنا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈسکا کا 75 کا الیکشن ہوا، مریم صفدر صاحبہ نہیں گئیں۔ کراچی کا الیکشن ہوا، مفتاح اسماعیل صاحب، مریم صفدر صاحبہ نے کسی جلسے سے خطاب نہیں کیا، نہ ہی کراچی گئیں، نہ ہی کوئی ایسا خطاب کیا۔ خوشاب کا الیکشن ہوا، خوشاب کی الیکشن کمپین میں بھی مریم صفدر صاحبہ نہیں آئیں، اور یہ سارے معاملات دیکھے حمزہ شہباز نے۔ لہٰذا یہ بات موجود ہے، اور شواہد بھی موجود ہیں، اطلاعات بھی موجود ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ اب خاموش رہیں گی۔ وہ اپنی اننگز کھیل چکیں، اور اس اننگز کے نتیجے میں بہت کچھ انہوں نے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب اگلی اننگز جو ہیں ایک پاز ہوگا، مریم صفدر صاحبہ کے لیے ایک پاز ہے، اور شہباز شریف صاحب اب آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو واپس آنے کے لیے کیسے راضی کریں گے، ANP کی واپسی پہ کیسے آمادہ ہوں گے۔ پھر اسلام آباد میں ان کی کچھ اور ملاقاتیں بھی ہیں، اور اگلی بات یہ ہے کہ بجٹ بھی آ رہا ہے۔ بجٹ سے پہلے بھی مولانا یہ چاہتے ہیں، اور شہباز شریف بھی یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اور ساری یعنی کہ PDM مل جائے، تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں۔ بجٹ میں بھی ہمارا جوائنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، اور یہ نئی صف بندی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں
کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ یہ ہے جناب، اور وزیر اعظم عمران خان نے سفارتکاروں کو بھی یعنی کہ پاکستان کے سفیروں کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے اور ان کو بہت ہی لتاڑا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اپنے رویے درست کر لیں، اوورسیز پاکستانیوں کی عزت کا بھی خیال کریں اور ان کو لک آفٹر کریں، اور جو ایک روایتی مزاج ہوتا ہے وہ مزاج ختم کریں، اور میں اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کوئی ایسی خبر نہ دیکھوں، کیونکہ سعودی عرب اور UAE سے بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں اور باقی ملکوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جی اب شوکت ترین کی پریس کانفرنس کے بعد حفیظ شیخ صاحب کے جو فیصلے کیے وہ بھی اب کوشچن ہونے لگے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب میڈیا کے رڈار میں اور حکومت کے رڈار میں آتے ہیں یا نہیں، یا پھر خاموشی اختیار کی جائے گی، کیونکہ شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی پاکستان کے لیے۔